ہمیشہ سے ایسے لوگ بھیجتے ہیں اور ہماری جو خدمت ہے وہ ہے ہی ایسے علاقوں میں ہے. یہ تو پھر بھی بہت زیادہ اچھا علاقہ ہے اور یہاں پر سیولائزیشن دیکھنے میں ملتی ہے. لیکن جن علاقوں میں ہم خدمت کرتے ہیں وہاں پر جانور زیادہ اور انسان کم ہوتے ہیں. زیادہ تر ہماری جو خدمت ہے وہ بارڈر ایریاز میں ہے, ریموٹ ولیجز میں ہے. اس لیے ہم سارا دن ٹریول کرتے رہتے ہیں. گٹار ہوتی ہے میرے پاس, میرا لیپ ٹاپ ہوتا ہے. اور آج شاید میں سٹی چرچ میں تھا تو یہ میں نے بائنڈنگ لے لی ہے, ایون دو آئی ڈونٹ لائک دس, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جب آپ بائنڈنگ میں ہوتے ہیں میری جو خدمت ہے وہ چرچ پاسٹر کی نہیں ہے, میری خدمت ایک مشنری کی ہے. اور مشنری جو ہوتا ہے وہ اگر آپ اسے مثبت سینس میں لیں تو وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. وہ کیجول نظر آتا ہے, بہت رف نظر آتا ہے, لیکن جب خداوند کا کلام اس کے منہ سے بہتا ہے تو وہ اس طرح سے بہتا ہے کہ جب فلڈ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا دریا کس طرح تو گیانی میں ہوتا ہے. آمین. تو ابھی جب خداوند کا کلام پیش کیا جائے گا تو آپ کو ذرا سا بھی فیل نہیں ہوگا کہ ہم کتنی دور سے ٹریول کر کے آئے ہیں یا ہم کتنے تھکے ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی ہم نے جا کے کنٹینیو اپنی خدمت کو جاری رکھنا. پریز دی لارڈ. آئیں ہم آج کے زندہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج کا جو میرا عنوان ہے, میں پاسٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, پاسٹر ندیم صاحب سے, who became the reason to send us here, جن کی وجہ سے ہم آج یہاں پر آئے ہیں, جنہوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا تھا. ابھی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو میں نے کہہ رہا تھا کہ جب بھی ہم کسی چرچ میں فرسٹ ٹائم جاتے ہیں تو اس سیریز کا یہ جو ٹاپک ہے ہم یہی وہاں پر جا کے پیش کرتے ہیں, کیونکہ یہ بیسک کلام ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب تک ایک چرچ کی یا گھر کی بنیاد نہ رکھی جائے, نیو نہ رکھی جائے, تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر بلڈنگ نہیں بن سکتی. تو یہ جو کلام آج کا جو عنوان ہے یہ بیسک ہے. کتنے بہن بھائی ہیں جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے؟ زیادہ تر ویسے مجھے بہنیں نظر آ رہی ہیں, اور میرے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ موسٹلی ہمارے چرچز میں 90% جو ہے وہ بہنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور آدمیوں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو یہ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. آمین. آمین. جن کے پاس زندہ کلام ہے ذرا ہاتھ لہرا دیجیے گا. کلام. آمین. پریز دی لارڈ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کلام آپ لے کے آئے ہیں یہ ہماری تلوار ہے, اور ہم میدان جنگ میں ہیں, اور ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ. اور اگر آپ وار ایرینا میں ہیں, میدان جنگ میں ہیں, اور آپ کے پاس آپ کی تلوار نہیں ہے, تو یاد رکھیے گا کہ پھر آپ نہتے ہیں, اور نہتے کو فوراً گرا دیا جاتا ہے. اور کلام ہماری جو ہے وہ سوڈ ہے, ہماری تلوار ہے, اور آپ نے ہمیشہ اس کو جو ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے. آئیں آج کے زندہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں, اور جو آج کا عنوان ہے وہ ہے مسیح میں قائم رہو. زور سے بولیے, کیا ہے؟ مسیح میں قائم رہو. پھر قائم ہے آپ؟ آمین. قائم ہے. اس سے پہلے کہ ہم سیکھیں کہ مسیح میں قائم رہنے کا کیا مطلب ہے, ہم سمپل ورڈ میں پہلے دو جو ورڈ ہیں, آخری دو ورڈ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے ہیں, اور پہلے سیکھتے ہیں کہ قائم رہنے کا کیا مطلب ہے. اس سے پہلے کہ ہم سیکھیں کہ مسیح میں قائم رہنا کیا ہے, ہم سمپلی سیکھتے ہیں کہ قائم رہنے کا کیا مطلب ہے. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ سادہ الفاظ میں قائم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ بس کیا مطلب ہے قائم رہنے کا؟ کیا رہنا؟ پختہ رہنا. چھوٹی بہن کہہ رہی ہے پختہ رہنا, اور واقعی قائم رہنے کا مطلب ہے پختہ رہنا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں عامر بھائی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ بھائی ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں they will have some curiosity about him, کہ ان کے ایک جستجو ہوگی کہ یار بھائی سنیل کے ساتھ ایک بھائی ہیں جو کہ جن کی آنکھیں صحیح طرح کام نہیں کر رہی ہیں, وہ نبینا ہے, تو پتہ نہیں ان کا کیا رول ہے, ان کی کیا سروسز ہیں, ان کی کیا خدمات ہیں جن کو بھائی لے کے آئے ہیں, یا ویسے ہی وہ کہتے ہیں اندھے کو اندھا کے راہ دکھائے. لیکن پھر یہ ہی اندھا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ہم 350 چرچز میں جا چکے ہیں. ان کے لیے زوردار تعلیم چاہیے. میں نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا تو جس جگہ پہ لوگ مجھے جانتے تھے میں وہاں جاتا تھا, انوائٹ کرتے تھے, اور ایک دفعہ جب جاتے تھے آگے سے آگے خداوند لے کے جاتا تھا. لیکن یہ جو قصور سائیڈ ہے, رائیونڈ ہے, اور گنڈا سنگھ والی سائیڈ ہے, جس سائیڈ پہ بارڈر ایریا ہے, اس سائیڈ پہ خداوند نے بھائی کو
اتنی زیادہ عزت دی ہوئی ہے اینڈ ایوری باڈی نوز ہم, اور ان کی وجہ سے ہم مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں. تو یہ رول ہے ان کا کہ خداوند نے ان کو ہمارے ساتھ ایک لیڈرشپ کے طور پر رکھا ہوا ہے. یہ ہیلپ کرتے ہیں تو ہم آگے علاقوں میں جاتے ہیں. اور قائم رہنے کا مطلب میں بتا رہا تھا یا ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے, تو اکثر جب ہم ٹریول کرتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. ابھی ہم نے عامر بھائی کس جگہ کا لمبا سفر کیا تھا؟ مظفر گڑھ تھے جی, مظفر گڑھ ہم جا رہے تھے. تو عامر بھائی اتنا لمبا ٹریول تھا تو گرمی بہت زیادہ تھی, جون کا مہینہ تھا, اور عامر بھائی جو ہے نا ایون کہ اے سی گاڑی میں چل رہا تھا, لیکن یہ پھر بھی تھوڑے سے نا کمبل ہوتے تھے, ایسے گرتے تھے. تو میں ان کو کونی مار کے کہتا تھا عامر بھائی قائم ہو. میں کیا کہتا تھا؟ عامر بھائی قائم ہونے کا مطلب, چھوٹی بہن نے کہا, کیا بتایا آپ نے؟ پختہ ہو جانا. اور قائم رہنے کا مطلب ہے ہماری جو حواس خمسہ ہے, دیکھنا, سننا, بولنا, چکھنا, محسوس کرنا. اور اگر کسی بہن بھائی کی چھٹی اس کام کرتی ہے پھر تو کیا ہی بات, پھر تو کیا ہی بات ہے. یہ چھٹی اس کو بھی ساتھ جوڑ لیں. اور ہماری جو حواس خمسہ ہے, دیکھنا, سننا, بولنا, چکھنا اور محسوس کرنا, ان کو جب ہم الرٹ کر لیتے ہیں, پختہ کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم کیا ہو چکے ہیں؟ قائم ہو چکے ہیں. لیکن آج جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ سادہ الفاظ میں قائم رہنا نہیں ہے, بلکہ کس میں قائم رہنا ہے؟ کس میں قائم رہنا ہے؟ مسیح میں قائم رہنا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم مسیح میں کس طرح سے مزید اور قائم رہ سکتے ہیں, کہ اپنی حواس خمسہ, دیکھنا, سننا, بولنا, چکھنا, محسوس کرنا, اور چھٹی حص. یاد رکھیے کہ مسیحت میں رہتے ہوئے جب ہماری چھٹی حص کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یو آر واچنگ ان یور ویژن, کہ آپ اپنی رویا کو دیکھ رہے ہیں. آمین. تو اپنی چھٹی حص اگر آپ کے پاس ہے, ویل اینڈ گڈ, یہ چھٹی حص ہی آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے کے جائے. آمین. اور یاد رکھیے جو ویژن ہوتا ہے, ویژن ایک کمیشن کو جنم دیتا ہے. ویژن کس کو جنم دیتا ہے؟ ایک کمیشن کو جنم دیتا ہے. اور کمیشن جو ہے وہ گریٹ کمیشن کو جنم دیتا ہے, جسے ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں. آمین. تو آئے ہم آج سیکھتے ہیں کہ ہم مسیح میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں. جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ نکال لیجئے. یوحنا کی انجیل بولیے, یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 5 آیت. اگر آپ نکال لیں تو آمین کہہ دیجئے گا. پاس صاحب if you can help me scripture reading آپ کر دیجئے گا. یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 5 آیت جب آپ نکال لیں. ہاللیلویا. خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے. ایک لائن آپ پڑھیں گے, میں اسے ریپیٹ کروں گا. اس میں لکھا ہے, میں انگور کا درخت ہوں, میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے, جو مجھ میں قائم رہتا ہے, اور میں اس میں, اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے. وہی بہت پھل لاتا ہے. کیونکہ جو مجھ سے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. تم کچھ نہیں کر سکتے. آمین. تشریف رکھیے گا. کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم, وہ کہتا ہے میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے. کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم. اپنے ہاتھوں کو ذرا تھوڑا سا اوپر کیجئے سارے, دیکھیے گا آگے والے کی آنکھ میں نہیں مارنا, تھوڑا سا اوپر رکھیے گا, سارے اوپر رکھیے, سیدھا سیدھا, ایسے نہیں کرنا, سیدھا تھوڑا رکھیے. کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی جو آپ نے ایکٹ کیا ہے, جو ایکٹ آپ نے کیا ہے, یہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولے گا کہ آپ نے چرچ میں رہ کر یہ حلف لیا تھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں, جب کسی کو ہم تھوڑا سا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم بڑے وثوق سے اس کے پاس سے آگے کہتے ہیں لو جی میں نے بڑا کچھ ہے, تو دے. لیکن آج یہاں پر ہم نے کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا. آج ہم نے یہاں پر کسی کو نیچا نہیں دکھانا, بلکہ آج ہم نے اپنے خداوند کو کیا کرنا ہے, اس کے نام کو اور اونچا کرنا سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح خداوند کے نام کو اور اونچا کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے آج یہ ایکٹ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو یہ دعویٰ کر رہا ہے, کلام میں یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, اب کچھ بھی
کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی کرنے کا مطلب ہے کوئی بھی چیز. جیسے یہ کرسر ہے, یہ موبائل کا, اس کا لیپ ٹاپ کا ریموٹ ہے, میں اس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں تو یہ کچھ کرنا ہے. بھائی کیمرے پر سامنے جو ہے ورک کر رہے ہیں, شوٹ کر رہے ہیں, تو یہ کچھ کرنا ہے. پاس سب پیچھے بیٹھے موبائل جو ہے وہ دوسروں کی طرف کال کر رہے ہیں, یہ کچھ کرنا ہے. اور جیسے بھائی سے بھائی پہ گزرا ہے, یہ کچھ کرنا ہے. لیکن اگر خداوند کی مرضی ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم, تو پھر کچھ نہیں کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل آپ کچھ بھی کر ہی نہیں سکتے. ایون دو کہ یہ جو کرسر ہے آپ یہاں سے بھی اٹھا نہیں سکتے اگر خداوند کی زندگی آپ کی مرضی, خداوند کی مرضی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہے. تو یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں, اونچا ہاتھ کھڑا کریں, کوئی شرمائے نہیں. سارے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آئی گیس کہ 100 آؤٹ آف 100 جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جان جائیں ان جی چلے جائیں, جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہر کوئی یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. میرا خیال سے ایک بھی ہاتھ ایسا نہیں کھڑا ہوگا کہ جو کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نہیں کرنا چاہتا. لیکن آج یہاں پر بات ہو رہی ہے, خداوند یسوع مسیح کے کلام کے تحت یہ بات ہو رہی ہے, اور مسیح کا زندہ کلام کہتا ہے جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ غور کریں تو یہ ایک دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے. یہ دعویٰ ہے یسوع مسیح کے تحت, یہ دعویٰ ہے. یسوع مسیح یہ دعویٰ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اول اور آخر, اور میں ہی ایسی ہستی ہوں کہ اگر تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے تو جاؤ جدھر مرضی دوڑ جاؤ, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آج تو یہاں پر, بلکہ یہاں پر نہیں, ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی کچھ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ کوئی کرنا چاہتا ہے. اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں جیسے زیرو تھا میں ویسے ہی چلا دوں. ہر کوئی کیا بننا چاہتا ہے؟ ہر کوئی کیا بننا چاہتا ہے؟ ہیرو بننا چاہتا ہے. لیکن آج یہاں پر ہم کوئی ایسے بالی ووڈ کے ایکٹر کی بات نہیں کریں گے کہ ہم نے کون سا ہیرو بننا ہے. ہم کوئی بالی ووڈ کے ایکٹر کی بات نہیں کریں گے. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ آج جو ہمارا ہیرو ہے, وہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یسوع مسیح ہے, اور اس کے نقشے قدم پر چل کر اس میں ہی قائم ہو کر جو ہے ہم اس کے جو ہیں وہ فرمانروا بن سکتے ہیں, ہم اس کے ڈسائپلز بن سکتے ہیں, ہم اس کے شاگرد بن سکتے ہیں, اور ہم جو ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام پر ہی چل کر اس کے کلام کو پورا کر سکتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو, آئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کمپنی میں بینگ اے گریجویٹ, جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں یا زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, تو پھر ہماری جو فرسٹ ڈیزائر ہوتی ہے, جو پہلی خواہش ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نوکری حاصل کریں. کیا ہوتی ہے؟ اور نوکری حاصل کرنے کے لیے جو نوکری حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ میں کسی اچھی کمپنی میں جاب حاصل کروں. اور وہ کیا کرتا ہے, اپنا جو کیریکولم وٹایا, جو سی وی ہے وہ تیار کرتا ہے, اور پھر اس میں کیا کرتا ہے, اپنی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں, اپنی جتنی سکلز ہوتی ہیں, اپنی جتنی بھی اس کے اندر خاصیتیں ہوتی ہیں, جتنی اس نے ایجوکیشن یا ایکسپیرینس حاصل کیا ہوتا ہے, وہ ایک سی وی بناتا ہے, اور اس کے بعد کسی اچھی کمپنی کی تلاش میں وہ نکل جاتا ہے. اور دوسری طرف جو اچھی کمپنی ہے وہ بھی ایسے امپلائی کی تلاش میں ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جائیں جس کی ان کو کیا ہے, جس کی ان کو کیا ہے. اسی طرح وہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کلام میں دیکھیں تو کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کلام کہتا ہے جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, یعنی جو مجھے تلاش کرتا ہے اور میں اس کو وہی اچھی نوکری یا اچھا پھل لے کے آتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو, اب جب ایک مالک ہے ہم اس کی تلاش کرتے ہیں کہ کیا, اگر میں نے, جیسے اگر میں بات کروں تو میری جو ایجوکیشن ہے
خداوند نے مجھے اپنے کام کے لیے چن لیا, یہ اس کا فضل ہے. لیکن اگر میں اپنی ایجوکیشن دیکھوں تو میں نے اکاؤنٹس میں اپنی ڈگری لی, آئی ایم بیچلر ان کامرس, سرٹیفائڈ ان اکاؤنٹس اینڈ فائنانس. تو اگر میں جب اکاؤنٹس کی نوکری دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی کمپنی ملے جو کہ مجھے میرے سکلز کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ پرووائڈ کرے, اچھا انسینٹیو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. اب کیا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کر دیا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے سے جدا ہو کر تم. اب ہم نے بھی پھر یسوع مسیح کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ آخر یسوع میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کسی اور میں I remember when we were quite a kid, جب ہم کافی چھوٹے تھے ان بچوں کی طرح, تو ایک ایڈ آتی تھی جو میری ایج کے لوگ ہیں 30-35 کے اندر جو ریٹ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ ایڈ ضرور دیکھی ہوگی. ایک ایڈ آتی تھی, ویوز میں وہ خاص بات ہے جو کسی اور میں. اب ایک ویوز کمپنی ہے جو کہ اپنا فریج بیچ رہی ہے, راؤنڈ اباؤٹ اس وقت میں 35,000 کا ہوتا ہوگا یا 30,000 کا. وہ اتنے اچھے طریقے سے ایڈورٹائز کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ویوز میں وہ خاص بات ہے جو کسی اور میں. تو آج ہم نے کس میں دیکھنی ہے خاص بات؟ کس میں دیکھنی ہے جی؟ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یسوع میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ یہ دعویٰ کر رہی ہے. یوحنا کی انجیل اس کا اور اس کی اپنے لیے زوردار تالی بجا دیں کیونکہ آپ ابھی تک قائم ہیں. آمین. 15 منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی تک آپ قائم ہیں, آپ کو بیسک ورڈز یاد ہے. پریز دی لارڈ, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. میں جب تک کلام فنش نہیں کروں گا میں آپ سے پوچھتا رہوں گا. آمین. یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب میں جیسس نے یہ دعویٰ کیا ہے, یسوع نے, وہ کہتا ہے کہ جاؤ جتنے مرضی دوڑ دو. If you are not abide in me, اگر آپ مجھ میں قائم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب ہم نے بھی دیکھنا ہے کیونکہ ہماری جو خصلت ہے نا, اکثر میں عامر بھائی کو کہتا ہوں کہ ہماری جو نیچر ہے, جو ہماری خصلت ہے, وہ مچھلی سے بڑی ملتی ہے. آپ نے گھروں میں اپنے ایکویریم بنایا ہوگا, اکثر گھروں میں مچھلی وہ ایکویریم ہوتا ہے, اس کی خصلت دیکھیں. اگر آپ اس کو خوراک ڈالیں مچھلی کو تو وہ کیا کرتی ہے کہ خوراک آپ اوپر ڈالتے ہیں, پانی کی تہ میں نہیں ڈالتے, لیکن وہ کیا کرتی ہے, وہ اوپر آتی ہے, خوراک کو کھاتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے, نیچے جاتی ہے, اور نیچے جو سٹونز ہوتے ہیں, سٹون کو ایک دفعہ چاٹ کے پھر اوپر جاتی ہے. اور مچھلی کی یہی خصلت جو ہے وہ نہر میں بھی ہے, دریا میں بھی ہے اور گہرے سمندر میں بھی ہے. وہ ایک دفعہ اوپر آتی ہے اور پھر ایک دفعہ نیچے سرفس میں جا کے پھر اوپر آتی ہے. اور انسان کی کیا خصلت ہے, اگر ہمیں یسوع مسیح دعویٰ بھی کر رہا ہے, وہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم, لیکن پھر بھی ہمارے مائنڈ میں وہ مچھلی والی خصلت رہتی ہے. ہم نے ایک دفعہ گہرائی میں جا کر یسوع کو ٹٹولنا ہوتا ہے کہ آخر یسوع میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کسی اور میں. تو آئیں, مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مسیحی لوگ ہیں اور آپ یسوع کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن آئے ہم آج مسیح کو تھوڑی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یسوع میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. تو پھر آپ ریڈی ہیں یسوع کے بارے میں گہرائی میں جاننے کے لیے؟ اگر ریڈی ہے تو زوردار تالیاں بجائیے. آمین. میرے دوستو, یسوع میں ایسی کیا خاصیتیں ہیں, آج انہی خاصیتوں کو جنہوں نے آپ سن چکے ہیں میں گہرائی میں جا کے بیان کروں گا. اور پھر میرا ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے آپ کو یسوع مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر پائے گی. آمین. آمین. مسیح وہ ہے جو گناہ سے مبرہ ہے. آمین. مسیح وہ ہے جو کہ گناہ سے مبرہ کا مطلب سمجھتے ہیں. مبرہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں پایا جاتا, جو گناہ سے خالی ہے. اگر ایک اندازے کے مطابق میں یہاں دیکھوں گا, میں کسی کو کہوں کہ بھئی کوئی ایک ہاتھ کھڑا ہوگا جو گناہ سے مبرہ ہے, تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ If I started from here, تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ یہاں سے میں پورے فوکس کروں, باہر چلا جاؤں تو یہ نشاط کالونی کا ہم سارے ایک ایک دروازہ کھٹکا کر پوچھیں کہ کوئی ہے جی جو گناہ سے مبرہ ہے, تو کتنے دروازے کھلیں گے؟ ایک بھی نہیں. پھر یہاں سے پورے لاہور میں جائیں تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ لاہور سے پھر پورے پاکستان میں چلے جائیں کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ پاکستان سے پورے ایشیا میں چلے جائیں کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ پورے ایشیا سے 7 بر اعظموں میں چلے جائیں کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟
صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوگا, وہ ہے میرے یسوع مسیح کا. آمین. اس لیے ہم نے کس میں قائم ہونا ہے؟ کیونکہ مسیح میں وہ خاص بات ہے جو کسی, زور سے بولے, جو کسی اور میں نہیں ہے. مسیح وہ ہے جو کنواری مریم کے پیٹ میں روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. آمین. آئیں بات پھر ادھر سے شروع کرتے ہیں. اگر میں کہوں جی کوئی ہاتھ ہے جو کھڑا ہو کے بتائے کہ میں روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہوں, تو کوئی ہاتھ کھڑا ہوگا؟ پھر یہاں سے پوری نشاط میں کلونی میں جائیں, کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ ایشیا میں, ساتوں بڑے اعظموں میں, آسمان کے اوپر, زمین کی تہہ میں, آگے پیچھے, دائیں بائیں, اوپر نیچے, آڑے ترچھے, کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہوگا. صرف یسوع مسیح کا ہاتھ کھڑا ہوگا جو کہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. اس لیے ہم نے کس میں قائم ہونا ہے؟ کیونکہ مسیح میں وہ خاص بات ہے جو کسی اور میں. مسیح وہ ہے جو ہمارے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. پریز دی لارڈ. کوئی کسی کے گناہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک انسٹرومنٹ بجا رہا تھا, اور یہ انسٹرومنٹ جب پلگ ان ہوتا ہے, بھائی کے لیے بھی میں بہت زیادہ خداوند کے سامنے شکر گزار ہوں. چھوٹے بھائی نے بڑی اچھی جو ہے سنگت کی, ان کے لیے ہم دعا کریں گے. اور پلگ ان میرے پاس ایون کے وائر نہیں تھی, لیکن پھر بھی پرستش کا ایک فلو چلتا رہا. ابھی جو میں ساز بجا رہا تھا, کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس ساز کا کیا نام ہے؟ زور سے بولیں. اور ہمارا پوائنٹ ہے, مسیح وہ ہے جو میرے اور آپ کے کیا اٹھا لے جاتا ہے؟ گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور اس ساز کا کیا نام ہے؟ گٹار ہے. کتنے بہن بھائی ہیں جو کہ دل میں یہ جستجو رکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی گٹار پہ ہیں؟ شرمانا نہیں ہے. باجی نے ہلکا سا ہاتھ کھڑا کیا, پھر نیچے کر لیا. میری بہن, چلے ہم آپ کو ہی اس تمثیل میں, اس پیرابل میں ایڈ کر لیتے ہیں. چلے, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں گٹار, یا آپ کے دل میں جستجو ہے کہ آپ بجانا چاہتی ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تاردار ساز ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ داؤد نبی نے ایک اندازے کے مطابق 4000 تاردار ساز بنائے. کتنے؟ اور اس میں سے جو بیشتر ساز تھے وہ تاردار ساز تھے. اس لیے تاردار ساز کی کچھ الگ ہی برکت ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور اسے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. بہن نے کہا کہ میں اسے سیکھنا چاہتی ہوں. آمین. اور اگر بہن کو میں کہوں کہ بہن ٹھیک ہے میں آپ کو یہ گٹار دیتا ہوں, آپ بجائیں, تو کیا ہوگا؟ بہن خوشی خوشی سے آئیں گی. بہن آئیں گی, اور کیا کریں گی؟ بہن اس گٹار کو کیا کریں گی؟ اٹھا لیں گی. کیوں؟ کیونکہ بہن کی جو ایک درینہ خواہش ہے, جو لیٹر ڈیزائر تھی, وہ ان کی فلفل ہوئی ہے. پتہ نہیں ان کو کوئی پکڑاتا بھی ہوگا کہ نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ ساز جو ہے یہ میں ہی ہوں. پورے پاکستان میں ہم پھرتے ہیں. جس نے بھی مجھے کہا بھائی سنیے تصویر کھچانی ہے, میں نے پکڑنا, میں نے کہا بھائی یہ لیں, خداوند کے لیے آپ کے پاس ہے, آگے آپ کے ہاتھ میں سیکھیے ہے. تو کوئی بھی اپنا ساز جو ہے وہ نہیں پکڑاتا. لیکن اگر میں بہن کو کہوں کہ بہن آئی گیو یو, میں آپ کو دیتا ہوں, یہ لے پکڑے, تو بہن کیا ہوگا؟ بہن جلدی جلدی آئیں گی اور گٹار کو کیا کریں گی؟ پکڑیں گی اور پہن لیں گی. کیا کریں گی؟ اور پھر ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی فیملی ممبر کو یہ بھی کہیں کہ بھائی جلدی جلدی تصویر کھینچ. کیا ہو؟ جلدی جلدی کیا کریں؟ تصویر کھینچ لیں, کیونکہ ایک اچھی میموری بننے کی, پتہ نہیں پھر کوئی پکڑاتا ہے یا نہیں. غور کیجئے گا کہ ہمارا پوائنٹ ہے, مسیح وہ ہے جو ہمارے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور اس گٹار کا جو وزن ہے, اگر ہم اس کو تولیں تو اس کا اندازاً وزن جو ہے 6 یا 7 کلو ہے. کتنا؟ اور اب بہن کو میں نے یہ گٹار پکڑا لی ہے, اور بہن کو میں نے زبردستی نہیں پکڑائی. انہوں نے اپنی کس سے پکڑی ہے؟ خوشی سے, اپنی جستجو سے وہ آئی ہیں اور انہوں نے گٹار کو پکڑ لیا ہے. اور جب گٹار کو پکڑا ہے تو کیا ہو, میں انہیں گٹار پکڑا دوں اور میں یہ بھول جاؤں کہ میں نے بہن کو گٹار پکڑائی ہے. کیا ہوگا؟ پہلے 5 منٹ تو بہن بڑی خوش خوش نظر آئیں گی. پہلے 5 منٹ کیا ہوگا؟ بہن بڑی خوش خوش نظر آئیں گی. اور 10 منٹ کے بعد تھوڑی سی خوشی غائب ہونا شروع ہو جائے گی. 15 منٹ کے بعد بالکل غائب ہو جائے گی. اور 25 منٹ کے بعد وہ خوشی غصے میں تبدیل ہو جائے گی کہ بھائی سنیل مینو ایڈی بھاری گٹار پڑھا کے آپ ہی بزی ہو گئے. بھائی سنیل مینو ایڈی بھاری گٹار پڑھا کے کہ آپ بزی ہو گئے نے. میرے چیزوں غور کیجئے گا, ہمارا پوائنٹ ہے مسیح وہ ہے جو ہمارے گناہ اٹھا لے جاتا ہے.
محض 6 سے 5 کلو کی گٹار جو کہ بہن نے اپنی خوشی سے پکڑی, اپنی جستجو سے پکڑی, اپنی ڈیزائر سے پکڑی. آدھے گھنٹے کے بعد بہن نے کیا کیا, اس کو غصے کی نظر سے پکڑا اور اٹھا کر ادھر پھینکی کہ بھئی میں نے اپنی سیٹ پہ چل گئی ہوں, بھائی سنیل نے تو پتہ نہیں کدوں میرے کو واپس لینی ہے. اور سوچیں, کسی کو بتانا نہیں, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے صرف اپنے اندر یہ غور کریں کہ ہم نے کتنے منوں اور تنوں کے گناہ کیے ہیں جو یسوع مسیح صلیب پر اٹھا کر قربان ہو گیا. اسی لیے ہم نے مسیح میں قائم ہونا ہے. پریز دی لارڈ. آمین. مسیح نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کے اتنے بھاری گناہ تھے, یہ مجھے کیوں اٹھا رہے ہو, یہ مجھے کیوں دے رہے ہو. اور مسیح نے ہماری مرضی نہیں تھی اس میں شامل, بلکہ مسیح کی مرضی شامل تھی, اور مسیح نے اپنی مرضی کے تحت وہ سارے گناہ اپنے اوپر لاد لیے اور صلیب پر قربان ہو گیا. پریز دی لارڈ. اس لیے ہم نے کس میں قائم ہونا ہے؟ مسیح میں قائم ہونا ہے. اور اگلا ہمارا پوائنٹ ہے, مسیح وہ ہے جس نے ہمارا فدیہ دیا. کیا دیا؟ فدیہ کا مطلب سمجھتے ہیں جی آپ؟ فدیہ قربان ہونا. اگر ہم پنجابی میں بات کریں تو آسان لفظوں میں ہے جی کرے کوئی تے, کرے کوئی تے. فدیہ کا مطلب ہے کرے کوئی تے. اب یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ کرے کوئی تے کی کس نے اور پری کس نے؟ کی کس نے اور بری کس نے؟ کوئی کسی کا فدیہ نہیں دیتا. ایسا ہو کہ پاس صاحب نے ابھی یہ جب ہم آئے تو پاس صاحب کو پتا تھا کافی گرمی ہے, پاس صاحب نے یہ بوٹلز منگائی. اب یہ بوٹل ادھر پڑی ہوئی ہے اور میں یہاں پر آؤں اور میرا اچانک اس میں ہاتھ لگے اور یہ بوتل نیچے گر جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے آپ؟ نہیں, آپ سمجھیں گے غلطی ہو. آپ کیا سمجھیں گے؟ زور سے بولے, کیا سمجھیں گے؟ غلطی ہو. اب پھر کیا ہو کہ میں اس بوتل کو کھولوں اور بوتل کو کھولنے کے بعد, ویسے مجھے پیاس بھی لگی تھی, میں اس لیے بوتل کو کھولنے کے بعد میں اسے پھر رکھ دوں, یہ بھائی آئے اسے اٹھا کے پھر اوپر رکھے اور میں پھر آؤں اور اس بوتل کے پاس کھڑا ہو کر پھر ہاتھ لگے اور پھر گر جائے تو پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ بڑے سمجھدار ہیں آپ, کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے میں جب پوچھتا ہوں تو لوگ دوسری تیسری دفعہ بھی سمجھتے. آپ بڑے سمجھدار ہیں, اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آپ دوسری دفعہ میں سمجھ گئے ہیں کہ جان بوجھ کر بھائی نے یہ بوتل کو گرایا ہے. اور پھر یہ جو چھوٹے بھائی کیمرے پہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیا کریں, یہ اس بوتل کو پھر دوسری دفعہ یاد رکھیں اور پھر میں جب آؤں تھرڈ ٹائم اور پھر میرا ہاتھ لگے اور گر جائے, پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ پھر آپ کچھ نہیں سمجھیں گے. پھر آپ نہ مجھے دیکھیں گے نہ بوتل کو دیکھیں گے, آپ پاس صاحب کو دیکھیں گے. آپ کہیں گے پاس صاحب کیڑے بندے نے بلا رہے. آپ کس کو دیکھیں گے؟ پاس صاحب آپ کو دیکھیں گے, پاس صاحب کو دیکھیں گے. غور کیجئے گا, ہمارا پوائنٹ ہے مسیح وہ ہے جس نے ہمارا یعنی کرے کوئی تے. اب جب آپ پاسٹر صاحب کو دیکھیں گے تو پاسٹر صاحب کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کے لیے, وہ دیوار کی طرف دیکھیں گے, وہ بھی ادھر دیکھیں گے, وہ کہیں گے بھائی میں کی کرا, میں تو نہیں کچھ کیتا, میں کی کرا, میں تو نہیں کچھ کیتا. ایون دو کہ ہم ان کے مہمان ہیں, ہم ان کے گیسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ہار پہنا کر عزت بھی دی ہے, لیکن میری غلطی کی سزا اور میری مسٹیک کی سزا وہ کبھی بھی اپنے سر پر نہیں لیں گے کہ بھائی سنیل نو چھڑ دو, مینو پڑھ دو. یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے کہ تانوں چھڑ دیتا, مینو پڑھ دو. آمین, آمین. صرف یسوع ہی ہے واحد جس نے ہمارا فدیہ دیا. اس نے کہا کہ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہارے گناہ میرے سر پر. آمین. اور یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا. اس لیے ہم نے کس میں قائم ہونا ہے؟ اس لیے ہم نے کس میں قائم ہونا ہے؟ کیونکہ مسیح میں وہ خاص بات ہے جو کسی یوحنا کی انجیل اور اس کی 5 آیت. پریز دی لارڈ. کتنے
बहन भाई हैं जिन्होंने साइंस के साथ मैट्रिक की? सारे साइंटिस्ट ही बैठे हैं, वेरी गुड। जरा तो और से हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें जिन्होंने साइंस के साथ की है। आमीन। साइंस में जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? जोर से बोले। फिजिक्स, बायोलॉजी। मेरे जीजो, इसके बगैर साइंस कंप्लीट नहीं होती। और साइंस ये दावा करती है, वो कहती है कि जो एवोल्यूशन है, ये जो इर्तिका है, ये खुद ही बाद में वजूद में आया है। लेकिन अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ें तो पैदाइश की किताब जो है वो हमें बताती है कि किस तरीके से दुनिया को बनाया गया। लेकिन साइंस कहती है कि ये जो कुछ भी बाद में वजूद में आया है, ये क्या हुआ है? खुद ब खुद ही बन गया है। लेकिन आज हम ये साबित करेंगे कि यीशु मसीह ही साइंस है। आमीन। यीशु मसीह ही फिजिक्स है, यीशु मसीह ही केमिस्ट्री है, यीशु मसीह ही बायोलॉजी है और यीशु मसीह ही मैथमेटिक्स है। आमीन। आमीन। आए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स पर। कितने बहन भाई हैं जिनको अच्छी फिजिक्स आती है? आज समझ लो ताड़ा बोर्ड का इम्तिहान हो गया। कितने बहन भाई जिनको अच्छी फिजिक्स आती है? उन्हें कोई हाथ नहीं खिलवाएगा, कोई हाथ नहीं खिलवाएगा। और डोंट यू वरी, मैं आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, सिर्फ एक बेसिक कानून है फिजिक्स का, और वो ये है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ऑल एक्शन आर इक्वल बट इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल है, अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सीमत में होता है। इसका मतलब ये है कि एक साइंसदान था, वो दरख्त के नीचे सोया हुआ था और क्या हुआ, ऊपर से सेब टूटा, और जब सेब टूट कर नीचे गिर रहा था तो उसने कहा वो है क्यों सेब टूट के थले नु क्यों आ रहा, उत्ते नु क्यों नहीं जा रहा? सेब टूट कर नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो उसने फिजिक्स का एक कानून बनाया जिसे ग्रेविटी लॉ कहा जाता है। और ग्रेविटी लॉ के मुताबिक कोई भी चीज जो वजन रखती है, फॉर एग्जांपल ये कितना होगा, इसका कोई वजन ही नहीं है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं तो ये कभी ऊपर को ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये वजन रख रहा है, ये किधर आएगा? नीचे आएगा। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने जब वो क्या हुआ, मुर्दों में से जिंदा हुआ और आसमान की तरफ उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो उसने फिजिक्स को क्रॉस करके कहा मैं ही फिजिक्स हूं। उसने ग्रेविटी लॉ को जो है गलत साबित करके अपने जिस्म को आसमान की तरफ उठाना शुरू कर दिया और रूह कुद्स उसे आसमान की तरफ ले गया। इसलिए यीशु मसीह जो है वो ही फिजिक्स है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम केमिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री कहती है कि ये जो पानी है, पानी कैसे बनता है? H2O। H2O फार्मूला है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, अगर आप लेबोरेटरी में जाएं, लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में शामिल कर लें तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? लेकिन अगर उसे कोई शामिल नहीं करेगा, वो भावे 20 साल, भावे 220 साल, भावे 300 साल उसे पई रहेगी, वो कभी भी आपस में कोई भी चीज नहीं बन सकती। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने क्या किया? जब केमिस्ट्री ने कहा कि किसी न किसी चीज को किसी में मिलाया जाएगा तो कुछ बनेगा, मेरे यीशु ने बगैर मिलाए ही काना गलील में जाकर क्या किया? कितने मटकों पर उसने हाथ रखा? कितने मटके थे? कितने मटके थे? कितने मटके थे? बस अब जोर से बताएं। 6 मटकों पर हाथ रखा और उनके अंदर क्या था? और जब उनके ढक्कन खोलेंगे तो क्या निकला? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह केमिस्ट्री है और यीशु मसीह ने कुछ नहीं शामिल किया, ना जामे शीरी शामिल किया, ना रूह अफजा शामिल किया, ना ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ और महलूल पाया। सिर्फ यीशु मसीह ने अपनी कुदरत से कहा कि हो जा और वो हो गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह क्या है? फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, और यीशु मसीह जो है वो बायोलॉजी भी है। हम जितने बहन भाई बैठे हुए हैं, हम अपने माँ और बाप के तुखम से पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने रूह कुद्स की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट में पैदा होकर इस बात को साबित कर दिया कि मैं ही बायोलॉजी हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मैथमेटिक्स है।
اب آپ پوچھیں گے میتھمیٹکس کیسے ہے؟ میتھمیٹکس ایسے ہے کہ جب آپ کے گھر کو مہمان آتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے پاس صاحب، جب آپ کے گھر کو مہمان آتا ہے تو آپ کی مسز یہاں بیٹھی ہوئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری محترم ہے پاس صاحب کی وائف جو ہے وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اور باجی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں. اگر باجی جب مہمان آتا ہے تو پاس صاحب کیا کہتے ہیں؟ 2 مہمان آگے نے کتنی روٹیاں پکا دو؟ زور سے بولو کتنی؟ 4. پاس صاحب آپ 10 کیوں نہیں کہتے؟ یا آپ 2 روٹیاں کیوں نہیں کہتے؟ آپ 4 کیوں کہتے ہیں؟ غور کرنے والی بات ہے. یسوع مسیح میتھمیٹکس سے ذرا غور کیجئے گا. اب پاس صاحب کے گھر جب مہمان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسز بیگم ایسے کرو 4 روٹیاں پکا لو، کیونکہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ چلے 2 کھا لیں گے تو 4 روٹی ہوگی. اور ایسے ہوتا ہے کہ اگر 6 مہمان آتے ہیں تو ہم اندازہ لگا کے کہتے ہیں کہ ایسے کریں 12 روٹیاں پکا لیں، 2 کھا لیں گے. اور ہمارا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تندور سے بھی روٹی منگانی ہو تو ہم کہتے ہیں جا کے 5 کیجی تندوروں 12 روٹیاں لے آؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیلکولیشن نکالتے ہیں اور کیلکولیشن نکالنے کے بعد پہلے مہمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے مہمان نے، اچھے طریقے سے نال ویکھیا جاتا ہے جی مہمان کتنے نے، پھر وہ بعد انہیں دیا روٹیاں پکائی جاندیاں نے، پھر ساڈا کیلکولیٹر کریکٹ بیٹھتا ہے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان مہمانوں میں روٹیاں بن جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جب گلیل کی پہاڑیوں میں شفا دے رہا تھا اور 3 دن سے اس کے پیچھے بھیڑ سوار تھی اور وہ بھیڑ چلتی 5000 کی ہو گئی. اس وقت یسوع مسیح کے ہاتھ میں کوئی کیلکولیٹر نہیں تھا. یسوع مسیح نے کسی سے نہیں کہا کہ کتنے مہمان نے کنیاں روٹیاں منگا لیے، کنیاں مچھیاں منگا لیے. صرف یسوع نے کہا کہ کسی کے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے. اس وقت کتنی روٹیاں آئیں اور کتنی مچھلیاں آئیں. اس کے بعد کون سا کیلکولیٹر یوز ہوا؟ روح کے کیلکولیٹر نے صرف ہاتھ رکھا اور وہ 5000 میں تقسیم ہو گئے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. اس لیے ہم نے کس میں قائم ہونا ہے؟ کیونکہ مسیح میں وہ خاص بات ہے. زور سے بولے کیونکہ مسیح میں وہ خاص بات ہے. کیونکہ مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب ابھی ہم نے سیکھا کہ ہم نے مسیح میں کیوں قائم ہونا ہے. کیونکہ مسیح کے اندر خاصیتیں اتنی ہیں کہ ہم مسیح کے بغیر کسی اور جگہ جا ہی نہیں سکتے. آمین. مسیح کے اندر خصوصیات اتنی ہیں کہ مسیح کے بغیر ہم کہیں بھی جا نہیں سکتے. اب ہم سیکھیں گے کہ قائم ہونے کا طریقہ کیا ہے. کتنے بہن بھائی جن کے پاس موبائل فون ہے؟ کتنے بہن بھائی ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے؟ ذرا ہاتھوں کو لہرا دیجیے. ایک خوبصورت ایگزامپل ہے، میرے پاس بھی یہ موبائل فون ہے. اس موبائل فون کے اندر ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 50 روپے آج کل اس کی قیمت ہے، پہلے بڑی مہنگی تھی. سم کارڈ. کیا کہتے ہیں؟ کس پہننے کا سم؟ آپ نے کہا بہن کیا ذرا زور سے بول کے بتائیں گے کیا؟ سم کارڈ. سم کارڈ. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اگر آپ مہنگے سے مہنگا موبائل بھی لے لیں، آئی فون سیریز کا بھی لے لیں یا مہنگی سی مہنگی سیریز بھی لے لیں، آپ 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا بھی موبائل لے لیں، جب تک اس کے اندر 50 روپے کی سم نہ ڈالی جائے، کیا آپ کا موبائل کام کرتا ہے؟ کیا آپ کسی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہم نے سیکھا کہ مسیح میں کیوں قائم ہونا ہے، اس کی وجوہات. اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے قائم ہونا ہے، طریقہ کار کیا ہے. تو طریقہ کار کے لیے یہ جو ایگزامپل میں آج آپ کو دینے لگا ہوں، یہ آپ ساری زندگی نہیں بولیں گے. آمین آمین. یہ موبائل فون ہے، اس کے اندر ہم 50 روپے کی سم لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے رابطے کیا ہو جاتے ہیں؟ بحال ہو جاتے ہیں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم نے سم بھی لگائی ہوتی ہے اور سم لگانے کے باوجود ہم کال ملاتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت سی آواز آتی ہے. The number you are dialing is power off. The number you are dialing is power off. آپ کے مطلوبہ نمبر سے ایون تو کہ ہم نے سم بھی لگائی ہوتی ہے اور پھر بھی ہم کسی کو کال ملائیں تو پھر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. لیکن ایسے ہے کہ سم لگانے سے ہمارے جتنے بھی ایپس ہیں، واٹس ایپس ہے، وائبر ہے، واٹ ایور دا ایپس یو ہیو ان یور موبائل، سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح غور کیجئے گا کہ جب خدا نے ہمیں بنایا اور سمجھ لیں کہ یہ جو
ہماری باڈی ہے، غور کیجئے گا، یہ جو ہماری باڈی ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، غور کریں، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ایک موبائل فون ہے. کیا ہے؟ ہمارا جسم جو ہے ایک موبائل فون ہے. اور جب خدا نے ہمیں بنایا تو خدا نے اس موبائل فون کے اندر رابطہ رکھنے کے لیے ایک سم ڈال دی. اور جب ہم وہ سم اس کو آن کر دیتے ہیں، جب ہم اس سم کو اس جسم میں آن کر دیتے ہیں تو ہمارا رابطہ خدا سے جڑ جاتا ہے. اور اس سم کا نام ہے، آپ نے میرے ساتھ زور سے بولنا ہے، اس سم کا نام ہے دعا. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب ہم اپنے جسم میں دعا کی سم لگا لیتے ہیں تو ہمارا رابطہ کس سے جڑ جاتا ہے؟ خدا سے، یسوع مسیح سے جڑ جاتا ہے. اس وقت پھر یہ آواز نہیں آتی the number you are dialing is power off. اس وقت یہی آواز آتی ہے، میرے بیٹے 24 گھنٹے ساتوں پہر جس ٹائم آپ مرضی کال ملائیں، نہیں آواز آئے گی the number you are dialing power off. ایک آواز آئے گی the number you are dialing always on. آمین. جب آپ وہ سم لگا لیں گے خدا کے حضور، آپ اپنے آپ کو دعا میں جھکائیں گے تو آپ کا رابطہ کس سے جڑ جائے گا؟ خدا سے جڑ جائے گا. اور آپ خدا کے ساتھ اپنا رابطہ جب بنائیں گے تو آپ کا رابطہ جو ہے وہ یسوع مسیح سے جڑ جائے گا. اور جب آپ کا رابطہ یسوع مسیح سے جڑ جائے گا تو آج یسوع مسیح جسمانی حالت میں موجود نہیں ہے، ہمارا رابطہ روح القدس سے جڑ جائے گا. آمین. پریز دی لارڈ. آخری ایگزامپل ہے، اسے غور سے جو ہے وہ آپ سنیے گا، کیونکہ یسوع مسیح میں بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے جہان سے، اکثر ماں باپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ زور سے بولیں. ماں باپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کسی اور کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی تو لکھا جاتا کہ ماں باپ نے بچوں سے ایسی محبت کی. لیکن بائبل میں لکھا گیا ہے خدا نے بیٹے سے نہیں بلکہ لکھا ہے خدا نے جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا تاکہ جو کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ یہ آپ نے ایسی محبت دیکھ تو لی ہے. لیکن اب جو کنکلوژن ہے، جو لاسٹ میں آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں میرے عزیزوں، یہ ایگزامپل اس محبت کو آپ کو بتائے گی کہ اصل میں یہ محبت ہے کیا تھی جو کہ خدا نے ہمارے ساتھ کی. پاس صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کتنے؟ زور سے بولیں. 3 بچے. ان کے نام کیا؟ ہنا، ہنوک، حابیل. تینوں بہن بھائی ادھر بیٹھے ہوئے. پاس صاحب کے جو بچے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہے کوئی؟ ایک باہر ہے. 2 and 3. میں ایگزامپل کے طور پر لاسٹ کنکلوژن ہے، اس کا نتیجہ ہے کلام کا، میں آپ اس کو ایڈ کر رہا ہوں. پاس صاحب 2 بھائی پیچھے اور سسٹر یہ ہے. سب سے بڑا مشکل سوال ہے. اب پاس صاحب آپ کے پاس ہے، میں اگلے 5 منٹ میں کلام ختم کرنے والا ہوں. اگر آپ نے جواب دے دیا، بڑا مشکل جواب ہے، اگر آپ نے جواب دے دیا تو یہ 5 منٹ میں کلام ختم ہو جائے گا. اگر آپ جواب نہ دے سکے تو پھر آپ دیکھ لیں، میں بھی ادھر کھڑا رہوں گا. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے آپ کو سیاسی بیانی دے دیجیے گا لیکن آپ ایسے کیجیے گا. اب سیاسی بیان سے غلط مطلب نہ لیجیے گا، کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاس صاحب نے اب جواب ضرور دینا ہے. پاس صاحب آپ نے کہا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بہت مشکل سوال ہے. جتنے پاس صاحب کے بچے ہیں مائنڈ مت کیجیے گا، صرف ہم ایگزامپل کے طور پر ایڈ کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے ماں باپ سب سے ایکول پیار کرتے ہیں. پاس صاحب آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ مشکل میں ڈال دیں. تینوں سے. یہ تو پھر وہی والا ہو گیا نا جو میں نے کہا تھا، وہ والا پیار دے دیں. آپ نے پاس صاحب ویسے ہی بتانا ہے، کیونکہ اب جو کلام کا نتیجہ ہے، کنکلوژن ہے، وہ یہاں پہ آن پڑا ہے. کیونکہ ہم نے سیکھ لیا کہ یسوع مسیح میں ہم نے کیوں قائم ہونا ہے. ہم نے سیکھ لیا کہ یسوع مسیح میں کیسے قائم ہونا ہے. اور اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو محبت ہے وہ کیسی محبت ہے جو باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. آپ نے کلام میں تو سنا ہوا ہے کہ ایسی محبت کی. آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ یہ کیسی محبت تھی. پاس صاحب آپ نے جواب دینا ہے، کسی ایک کو چننا ہے. آپ نے پاس صاحب آج ہم آپ کے مہمان
آنا چلے ہماری عزت آج ایک نہ ایک کو آپ نے شامل کرنا ہے. مجھے پتا ہے گھر جا کے چھوٹی موٹی ہو سکتا ہے ناراضگی ہو لیکن ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے ڈیڈی سے ناراض مت ہوئیے گا. آج صرف ڈیڈی کو جو ہے آج ڈیڈی کو ہم نے صرف اس لیے شامل کیا ہے کہ اگر میں کسی اور کو شامل کرتا تو شاید یہ روا نہ ہوتا, کیونکہ میں نے پاس صاحب جو ہے پاس صاحب کو شامل اس لیے کیا کیونکہ جو پاس صاحب ہوتے ہیں کلیسیا کے ان کا جگرا ذرا تھوڑا بڑا ہوتا ہے. پاس صاحب بتا دیجیے. میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پاس صاحب کے لیے زور کرتا ہوں. یہ ان کی ہمت کے لیے ہم نے دان دی ہے. ویسے جو بیٹے ان کے سپورٹ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, خدا میں گاڈ بلیس یو, آپ ورشپر ہیں اور دوسرے بھائی بھی جو ہیں واٹ ایور یو آر ڈوئنگ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ اپنی منسٹری جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں بڑے پھولے اور آگے بڑھیں. آمین. پاس صاحب نے کہا کہ میں اپنی اور بیٹی کا نام ہنا سے زیادہ پیار کرتا ہوں. پاس صاحب اب بات ہو رہی ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت کیا, وہ محبت کیا تھی سنیں. پاس صاحب ایسا ہو کہ آپ ہنا سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, آپ کا کوئی ایسا دشمن جو کہ آپ کو مارنا چاہتا ہے, جو کہ چاہتا ہے کہ پاسٹر صاحب نے میرے کوڑوں ہی نہ لگن, آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, وہ چاہتا ہے کہ آپ کا چرچ بھی قائم نہ رہے, وہ آپ کی فیملی کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے, وہ آپ کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے, وہ آپ کی سیلریز, وہ آپ کے انسینٹیو, وہ آپ کی ہر ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور اتنا گہرا دشمن ہے کہ اس نے آپ کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے بس گھر میں گھسے رہتے ہیں, دروازہ بھی نہیں کھولتے کتنے میرا دشمن مینوں نقصان ہی نہ پہنچا دے. ایک دن پاس صاحب کو پتا چلتا ہے کہ ان کا جو دشمن ہے اسے کیا ہوا ہے, ہارٹ اٹیک. کیا ہوا ہے, اسے ہارٹ اٹیک ہوا. اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کی حالت اتنی نازک ہے کہ اسے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا ہاسپٹل میں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دروازے پر جو ہے وہ زوردار دستک ہوتی ہے. جی پاس صاحب باہر جاتے ہیں, دروازے میں سے دیکھتے ہیں کہ دشمن ہی تو نہیں آ گئے, لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے, دشمن نہیں ہوتا, ان کے دروازے پر کوئی آ کے بتاتا ہے کہ پاسٹر صاحب جو آپ کا دشمن تھا, جس نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی, جس نے آپ کی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا, وہ تو ہاسپٹل میں ہے. وہ تو کدھر ہے؟ تو اس وقت پھر کیا ہوگا پاسٹر صاحب؟ پاسٹر صاحب کیا فیل کریں گے؟ کیا فیل کریں گے؟ یہ بھی مشکل سوال ہے. پاسٹر صاحب کیونکہ پاسٹر صاحب ہیں, وہ خداوند کے خادم ہیں, وہ ایک دشمن جو ہے ان کا شاید یہ فیل کریں کہ خداوند میں نہیں چاہتا, کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, لیکن ایٹ لیسٹ شاید یہ انسان ہونے کے ناطے تھوڑی دیر کے لیے فیل کریں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس سے کیا مل گئی ہے, نجات مل گئی ہے. اب ان کے دروازے پر جو ہے دستک ہوئی ہے کہ ان کا دشمن آئی سی یو میں ہے, اور جب ان کا دشمن آئی سی یو میں ہے تو ڈاکٹر اسے چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ نہیں بچے گا. کیا ہوگا؟ یہ نہیں بچے گا. اگر بچنا ہے اس نے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کے ہارٹ کی کیا ہوگی, پلانٹیشن. کیا ہوگی؟ اس کی ہارٹ پلانٹیشن ہوگی. اور یاد رکھیں کہ سائنس کے مطابق ہارٹ پلانٹیشن جو ہے وہ ایسے نہیں ہو جاتی. ہر کسی کا دل جو ہے وہ دوسرے کو نہیں لگ سکتا, بلکہ کسی خاص شخص کا دل جو ہے وہ دوسرے کو لگ سکتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کا پورا محلہ جو ہے, ان کا پورا ایریا جو ہے ان کے دشمن کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے, حال چال پوچھنے جا رہا ہے, اور پاسٹر صاحب نہیں جا رہے. لیکن پھر پاسٹر صاحب کے دل میں آتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار, اب دشمن تو بالکل آخری سانسوں میں ہے, چلو میں بھی جا کے اس کی کیا کرتا ہوں, میں بھی جا کے اس کی خیر خیریت دریافت کر لیتا ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پاسٹر صاحب اکیلے جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے بہن ہنا جو ہے, جس کو پاسٹر صاحب کیا کرتے ہیں, سب سے زیادہ, یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں, سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, پاسٹر صاحب بہن ہنا کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. اور جب یہ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ پورا محلہ اور پورے جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں دشمن کے, وہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا وہ باپ ہے یہ تو مرنے والا ہے, کسی کا وہ شوہر ہے یہ تو مرنے والا ہے, کسی کا بیٹا ہے یہ مرنے والا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروا رہے ہیں کہ شاید میرا خون کا ٹیسٹ کر لیں, ہو سکتا ہے کہ میرا ہی دل لگ جائے. لیکن کسی کا بھی دل, کیونکہ کسی کے خون کا نمونہ
مل ہی نہیں رہا. لیکن اس وقت جب پاس صاحب جس بیٹی سے یہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے, یہ بھی جا کر لیبارٹری میں کیا کرتی ہے, زور سے بولے کیا کرتی ہے, اپنا ٹیسٹ کرواتی ہے. اور جب یہ لیبارٹری میں جا کر اپنا ٹیسٹ کرواتی ہے تو پھر کیا دریافت ہوتا ہے کہ کسی اور کا دل نہیں, صرف ہنا کا دل ہی جو ہے ان کے دشمن کو کیا کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے. اب یہ صورت کس جگہ پر آ گئی ہے, یہ جب کس جگہ پر پاسٹر صاحب آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اب جب سب کو پتا چلتا ہے کہ صرف ہنا کا جو ہے وہی دل جو ہے ان کے دشمن کو بچا سکتا ہے, کسی اور کا نہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے ان کے پاس بھاگ کے آتے ہیں کہ پاس صاحب پلیز آپ کے تو 3 بچے ہیں اور یہ جو لیٹا ہوا ہے اس کے 12 بچے ہیں, ان کو بچا لیجئے پلیز, جو ہے آپ اپنے بچے کو قربان کر دیں, اس کا دل دے دیں. لیکن پاسٹر صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. پاسٹر صاحب کیا کرتے ہیں, ہنا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس ہاسپٹل سے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ اتنی ہمت نہیں کہ کوئی اپنا جگر گوشہ قربان کر کے اپنے دشمن کو جگا دے. صرف خدا نے جہان سے ایسی محبت کی, جب ہم فریسیوں کے روپ میں اور رومیوں کے روپ میں, فقیوں کے روپ میں خدا کے دشمن بنے ہوئے تھے, اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کر کے ہم دشمنوں کو نجات دے دی. آمین. یہ ہے وہ محبت جو کہ خدا ہی کر سکتا ہے, اپنے جگر گوشے کو قربان کر کے. ہم اس کے دشمن بنے ہوئے تھے, اس نے ہمیں نجات دے دی. کوئی بھی انسان جو ہے اپنے بچوں کو اپنے دشمن پر قربان نہیں کر سکتا. میرے عزیزو, اس لیے ہم نے کس میں قائم ہونا ہے, زور سے بولے کس میں قائم ہونا ہے, مسیح میں. وہ خاص بات ہے جو کسی اور میں, یوحنا کی انجیل اور اس کی جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آمین. پریز دی لارڈ. کو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند نے آپ کو برکت دی ہو, اور جتنا بھی اس کلام کا بویا گیا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں برکت ہے, اور آپ اسی طرح ہی مسیح میں قائم اور دائم رہیں, تاکہ مسیح کی محبت جو ہے وہ آپ کے اندر بڑھتی رہی. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. آمین.